صفحہ 78 یہ لکھا ہے، اس میں روزمرہ کے معاملات بھی خلافی شرع ہیں۔ نمبر 2، روزمرہ کے معاملات بھی، کیونکہ ان بینکوں میں جو اجارات و بیوعات مرابحہ ہوتے ہیں وہ جیسے رجوع سے فاسد اور ناجائز ہیں، اور معاملات فاسدہ بحکم سود اور ان سے حاصل ہونے والا نفع حرام اور واجب التصدق ہے، جبکہ بین بجائے تصدق کے ان حرام منافع کو ارباب الاموال ان اکاؤنٹ ہولڈرز میں تقسیم کر کے سب کو حرام کھلاتا ہے۔ وجوہ مفسدہ، پڑھے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ مفسدہ، الف، شرائط مفسدہ لگانا۔ مقتضائے عقد کے خلاف شرائط لگائی جاتی ہیں، جیسے محدود ذمہ داری کی شرط پر خریداری کرنا، عقد سے قبل وعدہ اجارہ و بیع کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرنا، اور انکار کی صورت میں جرمانہ کرنا۔ یہ جو ہے نا وقت سے پہلے وعدہ کر کے، اس کی تفصیل آپ ہماری جو دوسری کتاب ہے بینکاری پر بڑی، اس سے میں آپ کو یہ تفصیل ملے گی۔ تو یہ تفصیل آپ کو اسی میں ملے گی، سمجھ گئے بات ہے؟ تو یہ اجارہ سے پہلے وعدہ کرنا، تو وعدہ کی کتنے اقسام ہیں، علماء نے کیا لکھا ہے اور فقہاء کرام نے کہا لکھا ہے، پھر جو وعدہ وفا ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ ساری تفصیل اس کتاب میں ہے۔ یہ تو ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں، پھر آگے تفصیلات آپ نے اسی میں دیکھیں۔ چلیں، تاخیر قسط کی صورت میں التزام تصدق کی شرط لگانا۔ اس پر جو وہاں تفصیل ہے، اسی التزام تصدق، اس کی فیقی کیفیت ہے، کیفیت تکلیف کیا ہے، اور یہ نظر ہے یا نظر کے علاوہ ہے، نظر ہے تو اس میں خرابی کیا ہے، تفصیل کیا ہے، غیر نظر ہے تو اس میں کیا تفصیل ہے، تو پوری تفصیل وہاں پر اس میں موجود ہے۔ دوستوں، دوسری چیزوں کو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا پیسے اس پر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تاجر لوگ نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ ابھی کل ایک ساتھی نے بتایا کہ جو کتاب آپ لوگوں نے 36 روپے میں دی ہے، اور کتب خانے والوں نے کیا کہا کہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ 40 میں دو، کہ تو وہ تو 80 میں دے رہے، وہ تو 80 میں دے رہے۔ اور ایک کتب خانے والے سے کہا کہ ہم نے تو لکھا تم چاپ لو، انہوں نے کہا ہم چاپ تو لیں گے لیکن تم جو کم قیمت پر بیچتے ہو تو ہم سے کون خریدے گا، ہم تو کچھ کمائیں گے، دکان ہے، بجلی ہے، فلاں ہے، تو اتنے کم میں کیا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ ساتھیوں کو ایک چیز آسانی سے ہاتھ میں مل جائے، اور اگر مفت میں تقسیم کریں گے تو پھر یہ کہ دوبارہ اس کی صفائی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگ یہ سمجھے کہ ہم یہ اشاعت میں تعاون کر رہے ہیں، یہ خریداری نہیں، ورنہ بہت مہنگے ہم قیمت لگاتے۔ تو یہ کیا ہے اس میں پھر تو یہ تحقیق کی کتاب ہے، بعد میں آپ لوگ خود تحقیق کر کے دیکھیں، ہر مسئلے کی تفصیل اور تحقیق دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تھوڑے سے وقت میں تو ہم تفصیل نہیں پیش کرتے، یہ تو پورا سال جو ہمارے پاس لگاتا ہے، پھر اس دن میں پھر ہم پوری تفصیل، یہ پوری کتاب بڑی والی بھی پڑھائی دی جاتی ہے، کبھی کبھی وہ پوری پچھلے سال ہم نے پوری کتاب پڑھائی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ میرے خیال ہماری ساری جو کتابیں ہیں، ایک کتاب مطالبہ بظاہر تو ایسے ہی ہے، لیکن اس میں قوت کتنی ہے۔ آپ کے پشاور سے ایک نے مجھے خط لکھا، وہ محکمہ زراعت سے تعلق رکھنے والے، تو کہتے جس زمانے میں پڑھتا تھا تو میں نے آپ کو غیر مخلدین کا ایک سوال نامہ دیا تھا، آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ لکھا، تو جب ان کو دیا تو ان کو جواب نہیں آئے، الٹے جو ہے نا انہوں نے کچھ گالیاں وغیرہ یہ لکھی، لیکن یہ مطمئن ہوا تھا۔ اب میرے ایک غیر مختلف دوست ہیں، اب وہ یہ کچھ سوالات ہیں، تو میں اس میں سوچ رہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کا مقصد تو جواب نہیں ہوتا کہ سوال کا جواب ملے میں عمل کروں،
تو ان کو کیا لکھا جائے؟ تو یہ مطالبہ مرتب ہو، اور اس میں ہم نے لکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھی سے کتنے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، غیر مقلد نے کہا ہاں جو قوم کے درمیان فاصلہ اس کی حدیث دکھاؤ، فلاں کی حدیث دکھاؤ، فلاں کی حدیث دکھاؤ. تو ہم نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ ہم آپ کو جب دلیل بتائیں گے، کوئی مسئلے کا جواب دیں گے دلیل سے دیں گے، تو آپ کہیں گے میں اس دلیل کو نہیں مانتا، تو پہلے دلیل کی تنقید ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر میں دلیل کیا ہے. پہلے دلیل کی تنقید تو ضروری ہے کہ دلیل تم لوگ کہتے کس کو ہے. تو اس پر ہم نے اس میں 4-5 اصولی باتیں لکھی، اور شروع میں 10 سوالات جو نماز سے متعلق ہیں ان کے وہ بھی ان سے پوچھے ہیں کہ اس کے جوابات بھی دو. یہ پھر جب لکھ کر کے ان کو بھجوایا گیا تو انہوں نے پھر مجھے خط لکھا کہ میں نے اس دوست کو دیا، تو اس دوست نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے، تو ہم نے زبیر رضی کو دی، کس کا جواب وہ ہی، اب وہ فارغ ہوگا تو جواب لکھے گا. تو قبر میں پہنچ گئے، سمجھ گئے ابھی تک اس کے جواب نہیں لکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ آپ کسی میں جواب ہے ہی نہیں. کوئی بھی سوال آپ کو پیش کرے تو آپ کہیں کہ بالکل میرے میں جواب ہے، لیکن آپ بغیر دلیل تو مانیں گے نہیں. وہ تو کہیں گے بالکل دلیل تو دینا ضروری ہے. تو پہلے دلیل کی تنقید ہونی چاہیے کہ آپ دلیل کس کو کہتے ہیں. لہذا یہ مطالبہ لے لو، اس میں دلیل سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا جواب لکھو تاکہ دلیل کی تنقید پہلے ہو جائے. تو وہ گھومتا رہے. ہمارا ایک ساتھی ہمارے علماء کے پیچھے گھومتے رہے اور وہ پریشان ہو کہ اس کا جواب کیسے ملے گا، کہاں سے لے کہاں سے لے. ان کو پریشان کرے، یہ گھومتا رہے. کبھی ایک مولوی کے پاس کے دو، کبھی دوسرے مولوی کے پاس دو، کبھی تیسرے کے پاس دو. ایک اور بھی 3 سوال کا پرچہ ہمارے پاس ہے تو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں. پھر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے. جب جلسہ ارشاد میں میں تھا، صدر مفتی ارشاد مسیح رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ اصل سے ایک دن پہلے زبان مسائل کے لیے جو لوگ آتے ہیں اپنے بتانے. تو ایک لڑکا آیا، اس میں ایک کتاب دکھائی غیر مقلدین، اور کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، اب نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان. 20 منٹ. تو میں نے ایک ڈانٹ پلائی، تنبیہ کر دی کہ حضرت فرما رہے ہیں، بار بار تم یہاں بیان میں بھی آتے ہو کہ بغیر پوچھے کوئی کتاب نہ پڑھا کرو، جو کتاب تمہارے استعداد کے مطابق ہو اس کو پڑھا کرو. تم نے کتاب پڑھی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا زمین پر تو آ. تو پھر میں نے اس کو وہ 2-3 سوالات دیے کہ جاؤ. میں نے کہا روزانہ اس سے پوچھنا کہ سوالات. تو کہتے کہ وہ مرید کے بھیجے ہیں کراچی سے، مرید کے لاہور کے قریب ان کے کوئی مرکز ہے، تو ہم نے وہاں بھیجے، وہاں سے جوابات آئیں گے تو آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا روزانہ پوچھو تاکہ ان کا دماغ خراب ہو، وہ اپنے مولویوں کے پیچھے گھومتا رہے. تو بعض چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہے، لیکن یہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو مطالبہ ہے آپ کے پاس ہر وقت پڑے ہونے چاہیے. کوئی بھی آپ کا مسلمان بھائی، حنفی بھائی، مقلد بھائی پریشان ہو کر کے آئے کہ یہ غیر مقلد سوالات دی، تو آپ کہیں کہ بھائی سوالات کا جواب ہم دیں گے کیوں نہیں دیں گے، لیکن پہلے دل کی تنقید ضروری ہے. اس لیے کہ دلیل کے بغیر تو وہ مانیں گے نہیں. تو پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دلیل یہ لوگ کس کو کہتے ہیں. تو یہ مطالبہ دو کہ اس میں دلیل سے متعلق باتیں لکھی ہیں، اس کی تعین کریں. اب وہ گھومتا رہے، آپ آزاد ہیں، آپ اپنا کام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں 1300-1400 میں یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ہمارے تو اکثر کتابیں یا تو فرق باطلہ سے متعلق ہیں اور یا یہ علمی تحقیقی مسائل سے متعلق ہیں. کوئی آتا ہے تو ہم کوشش کرتے کہ سلائی کتابیں کو کون سی دیں، ہم تو ان فتنوں سے فارغ نہیں ہیں. کوئی سلائی کتابیں بھی آ جائیں. عثمان نے کہا کہ جو بیانات ہوتے ہیں تو میرے ذمہ لگائیں تو میں اس کو نقل کرتا رہوں گا تو میرا وقت مصروف ہو جائے گا. وہ لوگ چاہتے ہیں
صحیح ہے نا. اجارے میں شے موجر کی مرمت کے اخراجات مستاجر کے ذمہ لگانا. با سیکورٹی ڈپازٹ. یہ وہاں پر تفصیلی عبارتیں ہیں اور ان لوگوں حضرات نے جن عبارات سے استدلال کیا ہے ان عبارات کے جوابات بھی اس میں ہیں. ان حضرات نے جن عبارات سے استدلال کیا ہے ان عبارات کا جواب بھی ہے کہ ان عبارات میں استدلال کی صحیح نہیں ہے. چلیں. با سیکورٹی ڈپازٹ جو کہ قرض ہے سے استیجار اور شراء کا نفع حاصل کرنا جو کلو قرض جر منفعتا فهو ربا الحدیث میں داخل اور سری سود. نمبر 3 نفع و نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار بھی خلاف شرع ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ تقسیم منافع کے 2 طریقے لکھے گئے ہیں. ایک غیر سودی بینکاری از دارالعلوم کراچی صفحہ 317 میں ایک سادہ سی مثال کے تحت، اور دوسرا غیر سودی بینکاری از رفقائے دارالفتہ جامع الرشید میں. اور دونوں طریقے حدیث الخراج بالضمان اور حدیث الغنم بالغرم اور حدیث لا يحل ربح ما لم يضمن اور درج ذیل عبارات فقہیہ کے خلاف ہے. قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالی لأنه لو صح ذلك استحق احدهما جزءا من ربح ما ضمنه صاحبه وذلك لا يجوز. دیکھو کل آپ کو مثال دی تھی کہ 12 لاکھ اور 6 لاکھ نفع ہوا ہے تو شروع کے 6 مہینوں کے 12 لاکھ میں سے 1 لاکھ بکر کو مل رہا تھا، نہیں ملے گا. تو یہ وہ ہے کہ زمان نہیں ہے اور کیا ہے نفع مل رہے. تو کتاب میں صراحتاً لکھا کیا ہے وذالک لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. لأن احدهما يشترط لنفسه ربح ما قد ضمن صاحبه وذلك باطل. وذالک باطل. اس لیے کہ ایک نے جب اس قسم کی تقسیم کا طریقہ آپ جاری کریں گے تو وہ ایک آدمی ایک شرط لگا رہا ہے کہ مجھے اس کا نفع بھی ملے گا جس کا زمان تجھ پر ہے مجھ پر نہیں ہے، اور یہ باطل ہے. المقصود للسرخسی جلد 22 صفحہ 179. وفي الهندية في النوازل سئل ابو القاسم رحمه الله الرجل دفع الى رجل مالا يعمل به على ان الربح بينهما وقال لا اربح بان تعمل في شركة غيري فان عملت في شركة غيري فاني اريد منه الحصة وتراضيا على ذلك فعمل المدفوع اليه في شركة اخر وربح. قال ليس لرب المال شركة في ربح ما عمله مضاربة في غير المال الذي دفع اليه. كذا في التتار خارج. دیکھو صاحب بات لکھی نہیں لکھی. شرکت میں مال دیا اور اسے کہا کہ تو کسی اور کا مال لے کر کے کام نہیں کرو، لیکن اس نے کہا میں کروں گا. اس نے کہا اگر آپ کرے گا تو پھر اس میں سے بھی مجھے حصہ دو گی، حالانکہ وہ اجنبی مال ہے. کیا ہے؟ تو اگر اس نے کہا ٹھیک ہے حصہ دوں گا اور اس نے پھر عمل کیا اور نفع کمایا بھی تو بھی اس کو حصہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس شرکت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ اس پر زمان ہے، نہ اس کا مال ہے، نہ اس کا عمل ہے. اسی طرح کسی کو کہنا کہ گزشتہ جو آپ نے عمل کیا ہے اس میں مجھے حصہ دو گے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. وبعد أسطر والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة دیکھو لا يشارك الآخر فيه. کتنی سری عبارت ہے. فرمایا وہ ملک جو احد الشریکین کو ثابت ہو بسبب سابق علی الشرکہ، عقدی شرکت واقع ہونے سے پہلے کسی سبب سے. اب یہ بکر کی شرکت سے پہلے جو 12 لاکھ کا نفع ہے وہ پہلے سے ان کو ثابت ہوا نہیں، وہ کہ اس نے پیسے لگائے عمل کیا. تو بکر کی شرکت سے پہلے سبب آخر کی وجہ سے اس کو 12 لاکھ کا نفع ہوا ہے. ہاں كما لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في العبد شركة ويخير بين أن يرجع على الآمر أو على شريكه الثاني ثم يرجع عليه كذا في الكافي.
وہ قال علامہ تو اس کے کمال اور شرط اگلی بار یہ سمجھ گئے نا بات کو. تو سبب انہوں نے 6 مہینے پہلے سامان بیچا خریدا, اب وہ مالک ہیں اس نفع کے. اب شرکت سے پہلے ان کی ملکیت آ چکی ہے, اب شرکت میں یہ مال داخل نہیں ہوگا. چلیں وقال اللہم من قدام الحنبلی رحمہ اللہ تعالی وَإِنْ قَارَضَ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا جَازَ وَإِذَا شَرَطَا لَهُ یہ ربحہ متساویہ منہما جَازَ وَإِذَا شَرَطَا لَهُ رِبْحًا ٹھیک ہے متساویہ منہما جَازَ وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفُ وَالْآخَرُ الثُّلُثُ جَازَ وَيَكُونُ بَاقِي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه وإن شرط كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجوز وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضي يقتضي جوازه وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور رحمه الله تعالى ولنا أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف والآخر يبقى له الثلثان فإذا اشترطا التساوية فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل فلم يجوز كما لو شرط ربح ماله المنفرد كما لو شرط جیسے شرط لگائے وہ شرط ربح ماله المنفرد. دیکھو كما لو شرط كما لو یہ مکی سلائے بنا رہے ہیں. كما لو شرط ربح ماله المنفرد ربح ماله مال منفرد کی ربا کی شرط لگائے کہ یہ بھی ہم تقسیم کریں گے, یہ بھی کیا کریں گے تقسیم کریں گے. تو یہ جو 6 مہینے پہلے ان دو نے کاروبار کیا اور 12 لاکھ نفع ہوا, یہ ان دو کا منفرد نفع ہے یا نہیں؟ اور اس طریقے میں یہ لازم آتا ہے کہ یہ منفرد نفع بھی تقسیم کیا جائے گا. اس کو مکی صلاح بنائے. اس کو کیا بنائے؟ اوپر کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام احمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ جائز ہے. سمجھ گئے؟ اب تفصیل ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا اس پہ. تو لیکن مکی صلاح اتفاقی چیز ہوتی ہے. مکی صلاح کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ مال منفرد کا جو نفع ہے اس کے نفع کو شرکت میں داخل کر کے تقسیم کرنے کی شرط لگائی جائے تو یہ مضاربہ شرکت فاسد ہے, جائز نہیں ہے. تو اس طرح یہ بھی جائز نہیں. تو اس وقت یہ جو 6 مہینے پہلے انہوں نے نفع کمایا ہے, ان دو کا مال منفرد کا نفع ہے. اب اس کے مال 6 مہینے کے بعد شریک ہوا ہے, تو اب اس کا دیکھا جائے گا. چلیں نمبر 1 منافع کی تقسیم کا طریقہ اول. بس ٹھیک ہے, تو تفصیل آپ کے سامنے آ گئی, ٹھیک ہے نا. طریقے 2 بھی آ گیا, اس کو پڑھ دیجیے. بینک سے کل یا بعض جو تیسرا مسئلہ تھا جی اس میں جو بے ہے بے کی تفصیل کرو. جی امر ثانی کی وضاحت اور دلیل. یہ پڑھ صفحہ نمبر 95. امر ثانی کی وضاحت اور دلیل. بنا بر تسلیم بے اس میں درج ذیل خلاف شرع امور کی وجہ سے یہ بے ناجائز, فاسد اور بحکم سود ہے. نمبر 1 جہالت مبی. بے کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ مبی معلوم ہو, لہذا بوقت عقد کل کاروبار کے تناسب سے اس حصے کا حجم معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کل کاروبار کا 100واں ہے یا 20واں ہے یا 10واں ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ کل کاروبار کے حجم کے معلوم ہونے پر موقوف ہے. اور کل کاروبار کا حجم کسی فریق کو بھی معلوم نہیں, کیونکہ اس کا حجم سرمایہ کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے, اور بینک میں سرمایہ ہر دن
بلکہ ہر گھنٹے میں جدا جدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جہالت ثمن۔ بے کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو ثمن معلوم ہو، لہذا یہ ضروری ہے کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس حصے کی قیمت اور ثمن معلوم ہو، جبکہ بائع اور مشتری دونوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اس علم کے لیے کئی مارکیٹوں کا چکر لگانا ناگزیر ہے جس کا تحمل بینک نہیں کر سکتا، اور کمپیوٹر میں ایسا پرزہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس کے دبانے سے مختلف اثاثوں کی مختلف کیفیات اور احوال یعنی کنڈیشنز کے مطابق فی الحال موجودہ مارکیٹ ویلیو یکدم اسکرین پر نمایاں ہو جائے۔ قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی تحت قوله ان قبل القبض لم يصح، قلت ومثله قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به، ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه، وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس الشامية۔ مجلس میں ثمن کا معلوم ہونا کیا ہے؟ نمبر 3، عدم تراضی۔ بے میں تراضی طرفین بھی شرط ہے۔ قال العلامۃ الزیلعی رحمہ اللہ تعالی هو مبادلة المال بالمال بالتراضي، وهذا في الشرع، وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي، وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تبيين الحقائق جلد 4 صفحہ 2 جلد 204۔ اور یہاں دو وجہ سے تراضی نہیں پائی جا رہی۔ وجہ نمبر 1، بے میں تراضی کا پایا جانا علم بے پر موقوف ہے، جبکہ فریقین کو یہ علم ہی نہیں کہ یہ بے ہو رہی ہے۔ بینک کے اس شعبے سے متعلق بعض افسران نے خود بتایا کہ ہم بے وغیرہ نہیں جانتے، ہم تو ویٹ جانتے ہیں اور اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، شریعت نے نکلنے والے شریک کو اپنا حصہ بیچنے میں 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے، جبکہ بینک اس کو ایک ہی صورت پر مجبور کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جبر کی صورت میں تراضی متیقن نہیں، بلکہ نقصان کی صورت پر مجبور کرنے میں عدم تراضی متیقن ہے۔ الف، بینک کو بیچے، با کسی قدیم شریک کو بیچے، جیم کسی اجنبی غیر شریک کو بیچے، جیسا کہ دارالعلوم کراچی کے تصدیق شدہ مضاربت نامے میں عقد مضاربت ختم کرنے کی صورتوں میں تحریر ہے۔ نمبر 11، اس عقد کی شق نمبر 2 اور 3 میں ذکر کردہ تفصیل کے تحت یہ عقد مضاربت ختم ہونے کی صورت میں فریق اول کے اثاثوں کا تذکیہ درج ذیل طریقوں سے ہو سکے گا۔ الف، فریق اول اپنے متناسب اثاثے باہمی رضامندی سے فریق ثانی کو بیچ دے۔ اول سے کیا مراد ہے؟ رب الباب ثانی سے وہ مضارب بینک یہاں بیٹھ مل جاؤ نا، یہاں تو خالی مضاربت۔ با، فریق اول اپنے متناسب اثاثے باہمی رضامندی سے دوسرے شرکاء یعنی فریق اول کے دیگر ارباب الاموال میں سے کسی کو بیچ دے۔ جیم، فریق اول اپنے متناسب اثاثے باہمی رضامندی سے کسی تیسرے فریق کو بیچ دے۔ اس صورت میں وہ شخص فریق اول کی جگہ رب المال کی حیثیت میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ معاملے کی وہی شرائط اور تفصیلات ہوں گی جو اس وقت فریق اول مذکور کے ساتھ ہیں۔ فتویٰ نمبر 54/1327 الدارالفتہ جامعہ دارالعلوم کراچی۔ آگے بھی تو نا 3/2/32۔ ہاں نمبر 4، یہ دیکھو ان کا اپنا فتویٰ ہے دارالعلوم کا، ہم اختلافی بات کرتے نہیں، ہم کہتے ہیں بینک سے منواؤ، پھر دیکھتے اگر بینک کو نقصان نہیں ہو رہا ہے اور فائدہ کس کا ہے؟ اکاؤنٹ ہولڈر کا فائدہ ہے بینک کو بیچنے میں، اور بینک کو نقصان نہیں ہے اگر کسی افریقی اور کسی اور کو بیچے، تو بینک سے منواؤ کہ آپ اپنا حصہ جس کو چاہیں بیچے۔ بینک کو پتا ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹ ہولڈر وقت مکمل ہونے سے پہلے نکلتے ہیں،
ان کا حصہ ہم نے کم قیمت پہ خرید رہے ہیں، کم قیمت پر. اب اگر یہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے تو پوری قیمت پر لے گا، تو اسے جو ہم نے ان کو جو ہم نے ذبح کرنا ہے تو ہم ذبح نہیں کر سکتے. یہ لکھوا دیں مفتی جمیل صاحب، آپ ان سے کہو لکھوا دو بینک. بینک کیوں اصرار کر رہا ہے کہ مجھے بیچنا ہوگا، اور ان مولویوں کو مجبور کیا ہے کہ تم لکھو تو بینک کو بیچو. یہ جامع رشید سے جو کتاب شائع ہوئی کئی صفحات لکھے، یا ان کو سنایا تھا کل فون. عجیب آدمی کس کرو گے. یہ انہوں نے سوال خود بنائے. کیا بنائے؟ تنزیز ہے یا بینک؟ تنزیز ہے یا بینک؟ یہ دیکھو جو انہوں نے کہا کہ شرط تو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، ہوگا تو پھر بھی وہی، ہوگا تو پھر بھی وہی، چلو وہی ہو رہا ہے تم لکھوا دو. علماء کا ذہن کتنا ہوتا ہے. حضرت مفتی اسلام سے رحمۃ اللہ کی فقاہت کتنی تھی. حضرت مفتی علیہ ٹونکے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فقاہت کی اتنے ان سے مقام پر ہے کہ اگر دیکھے تو پگڑی سر سے گر جائے. آج ان کے دلتا سے یہی لکھا جا رہا ہے کہ ہوگا تو وہی جو بینک کر رہا ہے. بینک کو بیچنا اس کے لیے فائدہ ہے. بینک ہنس رہا ہے، بینک کے ملا ہنس رہے ہیں کہ ہاں مولوی تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں لاکھوں روپے کے گھپلے ہیں، لاکھوں روپے کے گھپلے ہیں. ہم ان کو بھی ذبح کر رہے ہیں، آنے والے کو بھی ذبح کر رہے ہیں. کل یاد ہے بینک اس کا حصہ کتنے پہ خرید رہا تھا؟ 7 لاکھ پہ. دوسرا 10 لاکھ کا بھی ہے، 11 لاکھ پہ 11 لاکھ کا بھی ہے. اگر یہ 10 لاکھ میں بھی بیچا تو 3 لاکھ اس کے بچے نہیں بچے، بینک کو مل گئے. پھر جس نے ان کا حصہ لیا مزید 5 سالوں میں 3 لاکھ وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم 5 سال کے لیے سالے اکاؤنٹ کھولو. بالکل بات کی بات ہے. اور فائدہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہے ہی نہیں. 3 لاکھ کا نقصان ہے، 3 لاکھ کا. ہاں تو بینک کو پتہ ہے کہ وہاں سودی بینک اگر 10 سال کے لیے کوئی قرض دے کر کے زیادہ سود لے رہے اور 5 سال کے بعد پیسے مانگتا ہے تو وہ 3 لاکھ کا سود کاٹتا ہے. تو ہم نے بھی کاٹنا ہے. ہم تو اس بینک کے ساتھ قدم قدم جا رہے ہیں، جانے والے لوگ ہیں. ورنہ پھر یہود و نصارہ کا فارمولہ کیسے زندہ ہوگا چلے گا. ہاں تو لوگ زیادہ بڑھیں گے، لیکن ان کا نفع کم ہو جائے گا. حالانکہ لوگ تو بڑھیں گے اس سے. جن کے پاس تھوڑی رقم ہوگی رکے گا، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کسی کا بچے گا تو ہم فوراً لے لیں گے. تو یہ تو لوگ بڑھیں گے، لیکن ان کا نفع جو تھوڑوں سے یہ نکال رہے تھے زیادہ سے نہیں نکلے گا. تو اس لیے نقصان ہے نا، سمجھتے ہیں کہ نقصان ہے. 3 لاکھ اس نے کھا لیا اور یہ 3 لاکھ دوسرے شرکاء کو نہیں. یہ لکھا تو یہ ہے کہ بینک دوسرے شرکاء کے لیے خرید رہا ہے. اتنا بڑا حصہ 3 لاکھ کمایا ایک کسی میں. اس قسم کے لوگ کئی لوگ نکلتے ہیں تو لاکھوں روپے یہ اس قسم کے مہینے. لیکن آج تک کسی اکاؤنٹ ہولڈرز کو حصہ دیا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ذبح کیا ہے اور اسے اتنا کمایا ہے تو اس میں آپ کا اتنا بن رہا ہے. وہی ایک مالک اس کو مل رہا ہے. بالکل یہود و نصارہ کا فارمولہ. کہتے ہیں ہم نے اسلام اس میں رکھی ہے. ایک بات اسلام کی بتائے کہ ہم نے ایک بات اسلام کی اس میں رکھی ہے. کسی نے اعتراض کیا کہ تمہارے بینکوں میں عورتیں ہیں. کیا ہے؟ عورتیں ہیں. تو انہوں نے کہا عورت سے معاملے پر اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک دکاندار نے عورت کو چیز بیچی اور عورت کو دیکھا بھی، بد نظری بھی تھی، تو بھی معاملے پر اثر تو نہیں پڑا. لیکن جوان عورت کو کاروبار کے لیے نکالنا، اس کا نان نفقہ والدین کی ذمہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ خود کمائے. والدین کی ذمہ ہے یا نہیں؟ والدین کی ذمہ ہے. اور جب شادی ہو جائے
تو اس کو کمانے کے لیے جائیں کیوں؟ اس وقت بھی ایسے بینک ہے سودی بینک جن میں ایک عورت بھی نہیں، کوئی لازم بھی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کشش ہونی چاہیے۔ جہاں ان کے خرما پر زد پڑے نا زد، یہ مولویوں کی بات نہیں مانتی۔ یہ مانے تو صحیح، یہ مولوی کہہ دے کہ بغیر عورتوں چلاؤ، عورتیں کیوں رکھتے ہو کہ جب جو جائے تو پہلے عورت استقبال کرے، عورتیں نہ رکھو، یہ کہہ دی مولوی۔ یہ بات میں نظام میں تو اس آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ بازاری بھی میں میں اس کے ساتھ میں یہ بہت بات یہ خود ہو گیا کہتے ہیں قادیانی معاملات کی کیا فرق پڑے اگر تجارت کرنا جائز ہے قادیانی سے کرنا تو یہ تو بالکل ہمارا منتقل کا فتویٰ ہے ان سے تو کسی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ قادیانی سے معاملات جائز نہیں، انہوں نے قادیانی کو افسر بنا کر، ان کو مقصد ہی نہیں اسلام سے۔ آپ نے پڑھا کہ کوئی رفائی ادارہ نہیں ہے، عوام کی فلاح کے لیے یہ بینک نہیں بنائے گئے، پھر کس لیے بنائے؟ سرمایہ کاری نظام کے لیے بنائے۔ یہ تو کل آپ نے مدرسہ سے کا مضمون پڑھ لیا نا کہ کوئی رفائی ادارے جن کے پیش نظر عوام کا نفع ہو، بلکہ خود ٹانٹ بلٹ رہنے کے لیے اسلام کے نام سے۔ تو جب عوام تمہارے سامنے عوام ہے ہی نہیں، عوام کا فائدہ، تو پھر کیوں بنائے؟ اسلام کا نام کیوں دی؟ اسلام ہے کا تو بھائی معاملات پر اثر نہیں پڑتا، لیکن عورتوں کو رکھنا یہ جائز بھی تو نہیں ہے۔ جوان لڑکیاں رکھی ہے، جائے گے تو پہلے اس کو سلام کرو۔ آپ کا نجملہ باسل صاحب نے مکہ مسجد میں جو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی، ایک دن اس نے مجھے اپنی کمپنی میں بلایا تو ریسپشن میں کوئی لڑکی تھی، میں نے بولا اللہ کے بندے کے بچے ساتھ لوگوں نے میرا مولانا ہماری مجبوری ہے کیا کریں؟ میرا کیا مجبوری ہے؟ کہہ رہا جب سے یہ لڑکی ہم نے رکھا ہے یہ جو ہمارا کاریگر ہے پورا ٹائم دیتے ہیں، وہ صبح 8 سے مطلب 4 بجے تک ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے کام کا، ان کو اس سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو صبح 8 بجے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ایک دو باتیں سے کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنے کام میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو پتا ہے 4 بجے تک تو ہم نے کمپنی کو ٹائم دینا ہے، 4 بجے سے پہلے وہ جا نہیں سکتے ہیں، 4 بجے کے بعد فارغ ہوتے تو جیسے 2 باتیں کر لے تو چلے جاتے ہیں، ہمیں ٹائم پورا دیتے، اس لیے آپ نے رکھی رکھ ایک کماد بینک۔ اب یہ جن کو آپ نے خود دارالعلوم کہی ہے نا، یہ آپ کو پوری تاریخ سب کچھ بتایا نہیں بتایا، یہ معلوم کر لے اگر ہم نے جھوٹ لکھا، اور یہ ہمارے پاس یہ جو مظاہرہ کی تصدیق شدہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس نہیں؟ کب نکالیں گے؟ کل دے دیں گے، یہ کل آپ کو دکھا بھی دے گا کہ دیکھو یہ اثر، اس کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ دیکھ خود لکھے نا، یہ بینک سے کہے کہ تم لکھو کہ اپنا حصہ خود بھی بینک بھی کو بھی بیچ سکتے ہو، کسی ایک شریک کو بھی بیچ سکتے ہو، کسی اجنبی تیسرے آدمی کو بھی بیچ سکتے ہو، وہ تمہاری جگہ آئے گا۔ بینک پاگل ہے؟ سودی بینک نے جو وقت سے پہلے نکالے اس سے 3 لاکھ کمائے، واپس کیے نہیں گئے، اور ہم واپس نہ کریں تو پھر غلط ہوگی، پھر تو یہ بینک نہیں ہوا۔ بینک ہمیشہ ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے کے لیے بینک بنا دی۔ یہ عبارت پڑھنی ہے ان کی جامع رشید والوں کی، کہاں پڑھو یہ ذرا دیکھو، پوری عبارت پڑھوں یا جہاں یہ شخص کو اتنی ہوا دی جائے لیا پیچھے سے پڑھیں گے تو بات مزیدار ہوگی۔ پڑھے لہذا شرکت ختم کرتے وقت اپنا مشاع حصہ بیچنے کی شرط کو اگر شرط فاسد مان بھی لیا جائے، یہ اس کو ذرا توجہ سے جواب دے رہے ہیں۔ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ یہ شرط بینک کا لگانا کہ حصہ ہم ہی کو بیچنا ہوگا تو یہ شرط فاسد ہے۔ لہذا شرکت ختم کرتے وقت اپنا مشاع حصہ بیچنے کی شرط کو اگر شرط فاسد مان بھی لیا جائے تو اولاً تو شرکت یا مضاربت کے عقد پر اس شرط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شرکت یا مضاربت ایسی شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگی۔
ثانیاً اس شرط کو بلکہ خود شرط حاصل ہو جاتی ہے. یہاں تو ڈنڈے کے زور سے آپ سے منوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ثانیاً اس شرط کو لغو مان کر شرکت ختم کرنے والے شریک کو اثاثے بیچنے اور نہ بیچنے دونوں کا اختیار دینے کے نتیجے میں بھی عملی طور پر ہوگا بہرحال وہی جو اس شرط کو معتبر ماننے کے نتیجے میں ہوتا. یعنی شرکت ختم کرنے والے شخص کے لیے ان اثاثوں سے انتفاع کا عملی طور پر بسہولت یہی راستہ متعین رہ جائے گا کہ اسے بینک کی مقرر کردہ قیمت پر بینک کے ہاتھوں فروخت کر دے. بینک کی مقرر مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, 7 لاکھ پر بیچ. لہذا اس شرط کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اس کی بنیاد پر بینکوں کے معاملات کو ناجائز اور حرام کہنا بصیرت فقہیہ کے قطعاً منافی. یہ بصیرت فقہیہ ہے. مزید یہ کہ تم تو بصیرت فقہیہ سے بالکل خالی ہو کہ تم نے کہا کہ وہ 12 لاکھ مال پر بیچے, اس پر 9 تو 11 پر بیچے, اس پر 9 تو 10 پر تو بیچے. آپ میں سے کسی نے بھی مشورہ نہیں دیا کہ 7 لاکھ میں بیچے. مفتی جمیل سے مشورہ دیا تھا. آپ لوگ تو بالکل فارغ. ٹھیک ہے. بصیرت فقہیہ سے ان کو بصیرت فقہیہ ملی ہے کہ بینک ہی کو بیچنا. یہ مزید یہ کہ تنزیز کی صورت میں دیگر ارباب الاموال کی طرح خود اس رب المال کا بھی نقصان ہے جو عقد شرکت ختم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ تنزیز کے بعد یہ اثاثے مارکیٹ میں اونے پونے دام نیلام ہوں گے. اردو آ رہی ہے, اونے پونے دام. خوش ہو رہے ہیں. یہ علمی گفتگو ہے. یہ علماء نے علمی گفتگو شروع کی ہے. اونے پونے دام بکیں گے. جبکہ نیلامی کے مصارف اور اس پر اوقات کے ایک کثیر حصے کا صرف ہونا اور پھر نیلامی کے انتظامات کی محنت جیسے امور الگ رہے. نیلامی کے لیے آپ کو جانا ہوگا. ٹکڑے میں نے کہا اگر تنزیل کا شرن ہوتا تو میں بھی پیسے جمع کرتا, جمع کر کے تاکہ ٹکڑے چلے. ایک مہینے کے بعد مجھے ٹکڑا دو. تو 1 مہینے کے لیے بینک بند ہو, ٹکڑے ہوتے. بالکل ہوتا پھر مفتی جن سے کہتے تم پیسے جمع کر دو. 1 مہینے کے بعد تک مجھے اپنے ٹکڑے دو. بالکل بینک کا ختم کرنا بہت آسان ہوتا. کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ٹکڑے کا رواج. ٹکڑے کرنے لازم آتے کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے نہیں نا تو ٹکڑے مانگتے. اگر ٹکڑے شرن ہمیں حق ہے اور بینک بھی اس کے لیے واقعی تیار ہے تو ہم بھائی اپنا نقصان کرنے کے لیے تیار. جہاں گلاس ہے, گلاس کے 1000 ٹکڑے ہوں گے. ایک ٹکڑے ہونا سے پھر ایک چلنے دے. بینک کو ہم چلنے نہیں دیں گے. پیسے جمع کریں گے, مہینے کے بعد کہیں گے بھائی ہم تو اپنا اس دیں, ہم بیچتے نہیں. اصل میں بینک لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں, وہ ٹکڑے کر کے نقصان کرنا نہیں چاہتے. ہاں وہی نا. خود لکھا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے. خود لکھا ہے نہیں لکھا, خود شکر ہم نے اقرار کیا کہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بنائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ مضمون بھی دیکھا ہے, وہ بھی دیکھا ہے, وہ بھی دیکھا ہے. ورنہ ہم کو کیا پتا تھا. یہ تو یہ کہ لکھ رہے ہیں اس میں دوسروں کا نقصان ہے. دوسروں کا کیا نقصان ہے, اور بینک کسی کو نقصان تھوڑی دیتے. اس کا تو دل شخص قانونی ہے نا, اس کا تو دل جو ہے نا دوسروں کے غم سے پھٹا جا رہا ہے. چلے نمبر 4. اپنے روز کی قیمت کمپیوٹر سے لگا دیتے ہیں, ابھی نہیں لگ رہی. ہاں کہاں لگتی ہے؟ ہاں ابھی نہیں لگ رہی. 6 لاکھ کا نقصان کیسے دیکھو. ہاں شخص قانونی بول رہا ہے. اب اس کو بھی بولنے کی ہمت ہو گئی. بے زبان چیز بھی بولنے پڑا, اس لیے کہ 6 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. 6 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم حکومت نہیں لگ رہی. چلے. اور جب کوئی شریک ہوتا ہے کہتے کمپیوٹر لگا دیتا ہے. ابھی تو کہتے تنظیم میں جب تک ٹکڑے نیلامی میں نہ لے جائیں تو اس وقت مدد نہیں لگ سکتی. نمبر 4. بیع الدین من غیر من علیہ الدین. بائع کے حصے کا ایک جز مرابحات معجلہ کی وجہ سے دوسروں کے ذمہ دین اور ادار ہوتا ہے,
اور دین کی بے من علیہ الدین سے تو جائز ہے لیکن من غیر من علیہ الدین سے جائز نہیں، اور بینک من غیر من علیہ الدین میں سے ہے، لہذا یہ جز اس پر بیچنا بھی جائز نہ ہوگا۔ دیکھو اگر کوئی تم کو یہ کہے کہ دوسرے مذاہب میں بے الدین من غیر من علیہ یہ بھی جائز ہے، تو آپ نے پوچھتے ہیں کہ اس کی جواز کی شرائط کیا ہے، اس کی جواز کی شرائط کیا ہے، بس آپ نے وہ شرائط بتاؤ۔ جب وہ شرائط تمہارے سامنے آئیں گی نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ بینک میں جو آپ دین بیچ رہے ہیں وہ ان شرائط میں سے بھی نہیں، وہ شرائط وہاں پوری نہیں ہو رہی۔ جنہوں نے جن مذاہب میں بے الدین میں غیر من الدین کو جائز کہا ہے انہوں نے بھی شرائط کے ساتھ کہا ہے، اور وہ شرائط ان بینکوں میں پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یہ معاملہ دو وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، ایک یہ کہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے جو ناجائز ہے، آسن فتاوی صفحہ 176 جلد 7۔ نمبر 5 حرمت نسیہ، اس کے حصے کا ایک جز نقد کرنسی بھی ہے جس کی بیع الفلس بالفلس ہے، اور اس میں بالاتفاق نسیہ حرام ہے کیونکہ ملکی کرنسی بالاتفاق جنس واحد ہے اور جنس تنہا حرمت نسیہ کے لیے کافی ہے۔ وقال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ تعالی وبخلاف ما اذا كان احدهما بغیر عینه لان الجنس بانفراده يحرم النسا، الہدایہ جلد 3 صفحہ 86۔ نسیہ کی صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے ذریعے خرید و فروخت اور ادائیگیاں کرتا ہے، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے بینک سے عقد کب کیا، چیک لکھنے کے وقت یا کسی کو چیک دیتے وقت یا لینے کے وقت یا لینے والے کا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے وقت یا ایک بینک کا دوسرے بینک کو اطلاع دیتے وقت یا دوسرے بینک کو رقم بھیجتے وقت۔ غرض یہ کہ ان میں سے کوئی بھی صورت ہو نسیہ سے خالی نہیں۔ مندرجہ بالا ناجائز وجوہ اور ان جیسی دوسری کئی ناجائز وجوہ کی بنا پر ملک کے کئی نامور جید اور مقتدر مفتیان کرام نے اسلامی نامی بینکوں کے نظام کو خلاف شرع قرار دے کر اس کو مسترد کرتے ہوئے اس کو ناجائز فرمایا ہے۔ چنانچہ ملک کے مختلف اطراف کے اہل فتویٰ علماء کرام کا ایک اجلاس 25 شعبان المعظم 1429 بمطابق 28 اگست 2008 بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک مفتیان عظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی رو میں بہ کر تصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جا سکتا۔ جاندار کی تصویر کی جتنی اور جو شکلیں اب تک متعارف ہوئی ہیں عرف و عادت لغت اور شرعی نصوص کی روح سے وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں۔ آلات صنعت و حرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے، اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہیں، اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے ٹی وی چینل کا اجرا یا علماء کرام کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے۔ مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے کہ دیگر حرام اور خلاف شرع امور کی طرح ان سے بھی بچنے کا بھرپور اہتمام فرمائیں۔ ان مفتیان کرام میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالی بانی محترم و رئیس دارالفتہ جامع الحمید لاہور، سابق رئیس دارالفتہ جامعہ اشرفیہ لاہور۔ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب مدظلو بانی محترم و رئیس دارالفتہ الجامعۃ العربیہ اسنون گلشن اقبال کراچی۔ حضرت مولانا مفتی عبد المجید دین پوری صاحب شہید رحمہ اللہ، سابق نائب رئیس دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن کراچی۔ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب رحمہ اللہ، سابق رئیس دارالفتہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مدظل العالی، رئیس دارالفتہ جامعہ خیر المدارس ملتان۔
حضرت مولانا مفتی گل حسن صاحب مدظلو رئیس دارالفتہ دارالعلوم رحیمیہ نیلا گنبد سرکی روڈ کوئٹہ، حضرت مولانا مفتی روزی خان صاحب مدظل العالی رئیس دارالفتہ ربانیہ GOR کالونی کوئٹہ، حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب مدظلو نائب مفتی دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن الرم، ابھی مفتی ہیں وہاں کے، حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب مدظل العالی دارالفتہ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی، حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب مدظل العالی رئیس دارالفتہ جامعہ اشرفیہ سکھر، حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب مدظل العالی رئیس دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کبیر والا۔ الحاصل عدم جواز کی مندرجہ بالا وجوہ اور اکابر مفتیان کرام کے عدم جواز کے فتاوی کے بعد بینکوں کا غیر مدلل فتاوی شائع کرنا اور اس کے ذریعے عوام الناس کو اس حرام میں مبتلا کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، جو اس طرح کرے گا وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جو اتفاقی تحریر ہے وہ یہ تکافل کمپنی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ پہلے ہم تکافل کمپنی بناتے ہیں، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ تکافل کمپنیاں جو بنائی جاتی ہیں وہ 3 بنیادوں پر بنائی جاتی ہے۔ کتنے بنیادوں پر؟ نمبر 1 التزام تبرع، بنیاد کیا ہے؟ تبرع۔ نمبر 2 ہبۃ الثواب، جس کو ہبہ بشرط العوض کہا جاتا ہے، ہبۃ الثواب یعنی ہبہ بشرط العوض۔ نمبر 3 وقف، نمبر 3 وقف، نمبر 3 کیا ہے؟ وقف۔ یہ جو التزام تبرع کی بنیاد پر یا ہبۃ الثواب کی بنیاد پر تکافل کی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، عرب میں اکثر یہ ہے، لیکن پاکستان کے علماء جو تکافل کو صحیح سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ التزام تبرع کی بنیاد پر اور ہبۃ الثواب کی بنیاد پر جو تکافل کمپنیاں بنائی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں، وہ جائز نہیں۔ صحیح بنیاد وقف ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے جو ہم تکافل کمپنی بنائیں گے وہ وقف کی بنیاد پر بنائیں گے اور اسی پر بحث کریں گے کہ وقف کی بنیاد پر صحیح ہے یا نہیں۔ وہاں مدینہ منورہ میں 1-2 مرتبہ ان مسائل کے پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں پر تو تینوں بنیادوں پر ہم نے بات کی، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے کہ التزام تبرع کی بنیاد پر بنانا کیوں ناجائز ہے، ہبۃ الثواب کی بنیاد پر بنانا کیوں ناجائز ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اور وقف کی بنیاد پر کیوں ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ان 2 بنیادوں کی ضرورت نہیں، وہ خود اس بات پر متفق ہیں کہ ان 2 بنیادوں پر وقف کی کمپنی بنانا جائز نہیں ہے۔ صحیح بنیاد کیا ہے؟ وقف ہے۔ لہذا ہم وقف کی بنیاد پر پہلے تکافل کمپنی بناتے ہیں، پھر اس بنیاد پر جو تکافل کمپنی بنائی گئی ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے ہماری، اس میں 18 وجوہ، کتنے وجوہ؟ 18 وجوہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی عبدالمجید بن پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح بینکارے میں آپ نے وجوہ لکھی ہیں کہ اتنے وجوہ سے غلط ہے، یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے، تو یہاں پر بھی آپ وجوہ لکھیں۔ میں نے کہا حضرت اس میں وجوہ کہاں سے لکھوں، لیکن ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ اس کے اندر بینکاری سے بھی زیادہ وجوہ آ گئی، تو 18 وجوہ سے یہ تکافل کمپنی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کے سامنے چند وجوہ پیش کی جائیں گی، باقی وجوہ آپ لوگ خود دیکھیں۔ علماء ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی چیز سمجھ لینا آ جائے تو ہمارا نمبر آپ لوگ معلوم کر لیں، آپ کو دے دیں گے، آپ معلوم کر لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کو ہمارے ساتھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو وقف کی بنیاد پر تکافل کمپنی کس طرح بنائی جاتی ہے، ادھر دیکھیں مولانا افضل صاحب، 1 2 3 4 5 6 7 8
9-10 مفتی کی میر صرف کو اس میں داخل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, حرام خوری کی کمپنی ہے, اس میں اس کو داخل کریں. ٹھیک ہے, اس کا ڈائریکٹر مولانا افضل صاحب. تمہاری کمپنی کا ڈائریکٹر کون ہے؟ انہوں نے کمپنی بنائی افضل تکافل کمپنی. جس کا نام کیا ہے؟ افضل تکافل کمپنی. تو یہ بنانے کا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے 10-10 لاکھ روپے وقف کیے. کتنے وقف کیے؟ انہوں نے ہر ایک نے. تو 10 افراد نے 10-10 لاکھ روپے وقف کر کے یہاں پر حوض میں, تالاب میں, الماری میں, صندوق میں, پھول میں رکھ دیے. تو کل پیسے کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ. کتنا ہو گیا؟ یہ 1 کروڑ. یہ 10 افراد واقفین ہیں. یہ کیا ہے؟ واقفین ہے. اور یہ 1 کروڑ شے موقوف ہے. یہ کیا ہے؟ شے جس کو وقف کیا گیا ہے وہ ہے. اس کا موقوف علیہ تو اللہ وقف کے لیے واقفین بھی ہوتے ہیں, شے موقوف بھی ہوتی ہے, اور موقوف علیہ بھی ہوتے ہیں. ہوتا اور وقف کا متولی بھی ہوتے ہیں. وقف کا کیا ہوتا ہے؟ متولی بھی ہوتا ہے. تو اس کا موقوف علیہ کون ہے؟ تو وہ موقوف علیہ واقفین بتائیں گے کیا کریں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کا موقوف علیہ کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جو اس کو چندہ دیتا. تو 1 کروڑ کو, جو 1 کروڑ فنڈ کو بیک دیتا ہو, جو اس کو بیک اور چندہ دیتا ہے وہ کیا بنے گا؟ موقوف علیہ. لیکن بیک بھی ہماری مرضی سے 5 لاکھ 6 لاکھ اتنا 2 لاکھ. ٹھیک ہے, جو اس کو چندہ اور بیک دیتے ہیں وہ کیا بنے گا؟ موقوف علیہ بنے گا. ہم نے کسی کو موقوف علیہ نہیں بنایا, خود جو چاہے جو کس کا موقوف علیہ بن جاؤں. تو ہم نے اعلان کیا کہ جو اس کا موقوف علیہ بننا چاہے اہلا و سہلا و مرحبا. ٹھیک ہے, تو اس کا موقوف علیہ کون ہے؟ جو اس کو چندہ دے گا, یعنی پالیسی ہولڈر. کیا آج کل یہ مہذب الفاظ میں کہتے ہیں پالیسی ہولڈر اس کا موقوف علیہ ہے. اس کا متولی کون ہے؟ کہتے ہیں متولی نہیں. اگر متولی ہم نے بنا دیا تو پھر ہم یہ چندے نہیں کھا سکتے, اور ہم نے تو یہ چندے کھانے ہیں. یہ جو بھیک ہے, بھیک کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. تو یہ حرام ہم نے کھانا ہے. اگر ہم متولی بنائیں گے تو یہ حرام پھر ہم کہاں دے سکتے. اس لیے دنیا میں آپ کو ایسا کوئی وقف نہیں ملے گا جس کا کوئی متولی نہ ہو. ہم کہتے تم متولی بنو, کہتے نہیں ہم متولی نہیں, یہ علیحدہ ہے اور ہماری کمپنی علیحدہ ہے. ہم نے وقف کر کے ہم علیحدہ ہو گئے, اور یہ کیا ہے؟ یہ فنڈ علیحدہ ہے اور ہم کیا ہے؟ علیحدہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ واقفین ہے, یہ 1 کروڑ وقف ہے, شے موقوف ہے, اور جو چندہ دے گا وہ کیا بنے گا؟ موقوف علیہ بنے گا. آج 5 نے چندہ دیا تو 5 موقوف علیہ, کل 10 نے چندہ دیا تو 10 موقوف علیہ, اور اس کا کوئی متولی نہیں ہے. یہ سمجھ گئے؟ متولی کیوں نہیں بناتے؟ کہ پھر یہ لوگ چندہ نہیں کر سکتے. آگے یہ فرماتے ہیں کہ اس وقف کے, یہ جو وقف ہے نا جو ہم نے کیا ہے, اس کی 3 ماڈل ہیں. کتنے ماڈل ہیں؟ 3 ماڈل ہیں. کیا ہے ماڈل؟ کسی کہتے ہیں نمونے ہیں. کیا گلابی ہیں. یہ آج تک تم نے وقف کے ماڈلز پڑھے ہیں؟ کسی کتاب میں پڑھیں؟
یہ ماڈل اب دیکھو راستہ بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ کھانے کا راستہ. یہ 3 ماڈل کیوں بنائے؟ اس لیے کہ ادھر چندہ آیا. کیا ہے؟ جیسے شکاری پرندہ ہو. پہلے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے کہ وہ کچھ پرندے آوازیں نکالتی تھی تو اس کو پنجرے میں رکھ کر اور آگے پیچھے ارد گرد جال لگاتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آواز نکال کر کے دوسرے پرندے آتے تھے تو اس جال میں پھنس جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو جال میں پھنس جاتے تھے ان پرندوں کو پھر شکاری کہا جاتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقف فنڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ شکاری پرندہ ہے. یہ شکاری پرندہ ہے. اب اس میں دوسرے پرندے پھنسا کر ہم نے کہاں ہیں تو اس کے جال ماڈل ہے. جال کیا ہے؟ ماڈل ہے. اگر یہ ماڈل نہ بنائیں گے تو یہ تھا نہیں سکیں گے. یہ ماڈل بتا دو مفتی میں سے. یہ ان لوگوں نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہتے ایک ماڈل وکالہ ماڈل. نمبر 1 کیا ہے؟ وکالہ ماڈل. نمبر 2 مزاربہ ماڈل. نمبر 2 مزاربہ ماڈل. نمبر 3 وکالہ جمع مزاربہ. 2 طرف سے کہا. یہ حرام چندے اور بھی کتنی طرف سے کہو؟ وکالہ کی طرف سے بھی کہو اور مزاربہ. وکالہ ماڈل کیا ہے؟ وکالہ ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں وکالہ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقف فنڈ ہے یہ شخصی قانونی ہے، مانوی شخص ہے. مانوی شخص ہے. یہ موکل ہے. اور ہماری جو تکافل کمپنی ہے تو ہر کمپنی شخصی قانونی ہے اور وہ مانوی شخص ہے. تو اس نے مانوی شخص نے ہماری کمپنی افضل تکافل کمپنی، کون سی؟ افضل تکافل کمپنی کے شخصی قانونی کو وکیل بنایا. لیکن وکیل بالاجرہ ہے. وکیل بالاجرہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے ماہانہ 10 لاکھ روپے آپ نے تنخواہ دینا ہے. کتنے؟ 10 لاکھ. تو میں آپ کا کام کروں گا، جو آپ کو چندہ دے گا اس کو لکھوں گا، حسابات رکھوں گا. ٹھیک ہے. نگرانی رکھوں گا. یہ الگ چیز ہے نا، وہ الگ ہے. اس لیے معاملات کر سکتے ہیں. آدمی اپنی ذات کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ الگ ہے اور ہماری کمپنی کیا ہے؟ الگ ہے. اب ہم اس شخص قانونی سے معاملہ کرتے ہیں. تو اس شخص قانونی نے معاملہ کیا کہ تم ہمارا وکیل بن جا اور جو لوگ چندہ دیتے ہیں اس کو لکھا کرو اور حساب کرو. ٹھیک ہے. اور آپ کو کتنا تنخواہ ملے گی؟ 10 لاکھ. تو وہ 10 لاکھ تنخواہ لے لیتا ہے. پھر یہ جو کمپنی کا ڈائریکٹر ہے وہ بھی خود بھی لیتا ہے. ان کو 1 لاکھ روپے ان کو دیتے ہیں، 1 لاکھ خود رکھتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکالہ ماڈل. نمبر 2 مزاربہ ماڈل. کہ اس 1 کروڑ کے پاس جب چندے آ گئے زیادہ، لاکھوں میں کروڑوں میں، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کا جو شخصی قانونی ہے اس کو بطور مزاربت کو، تو یہ شخصی قانون کیا بنے گا؟ رب المال بنے گا. اور ان کے کمپنی کا شخصی قانونی کیا بنے گا؟ مزارب بنے گا. جب یہ صرف مزارب ہوتا ہے تو پھر یہ نفع میں زیادہ حصہ رکھتا ہے. کتنا رکھتا ہے؟ جیسے 60% خود لیتا ہے، 40% اس کو دیتا ہے. پھر وہ جو 60% آ جاتا ہے پھر وہ 10 پر تقسیم کرتا ہے. اس سے وہ شخص قانونی عبد معزون ہے ان لوگوں کو، تو وہ کما کر کے ان کو دیتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نمبر 3 وکالہ جمع مزاربہ. اس صورت میں یہ جو شخص قانونی ہے ان کا کمپنی کا افضل تکافل کمپنی، وہ وکیل بھی ہے. وکیل ہونے کے اعتبار سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے اور مزارب بھی ہے. جب نفع آ جاتا ہے تو وہ بھی، لیکن ایسی صورت میں پھر مزاربت میں نفع کم لیتا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں
مضاربت میں اگر نفع ہوگا تو اس کو حصہ ملے گا، اگر نفع نہ ہوا تو حصہ، لیکن جو وکالہ فیس ہے اور اجرت وہ ہر صورت میں اس کو ملنی ضروری ہے۔ یہ 3 ماڈل سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو مفتی جلیل سے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس 1 کروڑ کا جو فنڈ ہے اور شخص قانونی ہے، اس کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس لیے ضرورت ہے کہ یہ مانوی شخص ہے، یہ اپاہج ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس لیے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اس کو ضرورت ہے۔ جب اس کو ضرورت ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ کسی زیرو کو وکیل بنائے۔ کس کو وکیل بنائے؟ زیرو کو بنائے نا، جاندار کو بنائے۔ اس نے وکیل بھی بنائے تو کس کو بنائے؟ افضل تکافل کمپنی کے شخص قانونی کو بنائے، تو وہ بھی تو کیا ہے؟ لولا لنگڑا ہے نا، اس کے بھی تو ہاتھ پاؤں نہیں، وہ بھی کسی اور سے کام لے گا نہیں لے گا، تو وہ بھی کسی اور سے کام لے گا، تو یہ پہلے سے کام لے۔ اسی طریقے پر یہ رب المال ہے، اور مضارب کون ہے؟ وہ بھی شخص قانونی ہے۔ تو کیا دلیل ہے کہ یہ ان پڑھ ہے اور ان کا جو کمپنی کا شخص قانون ہے اس نے MBA کی ہوگی، ہاں وہ بڑا جو ہے نا تجارت کا ماہر ہے، اس کا بھی دماغ نہیں، اس کا بھی دماغ نہیں ہے، یہ عجوبہ ہے۔ اب اگر یہ زیرو کو بنائے گا کسی زیرو کو، تو پھر اس نے ایک کو پالنا ہے۔ کس کو پالنا ہے؟ ایک کو پالنا ہے، تو زیادہ چندہ اس میں رہے گا، اس کے پاس پیسہ زیادہ بچ جائے گا، ایک کو پالے گا۔ اور جب شخص قانونی کو بنایا تو آپ کن کو پال رہے ہیں؟ 10 کو پال رہے ہیں۔ تو 10 کو پالنا اور ایک کو پالنا دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اولا تو یہ ایک وجوب ہے کہ اس نے اس کمپنی کے شخص قانونی کو کیا بنایا؟ وکیل بنایا۔ اندھے نے اندھے کو رہنما بنایا، اور اس رب العال نے اس کو کیا بنایا؟ مضارب بنایا۔ پھر وہ شخص قانونی سے کہتا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں، جس کا غلام ہوں، ان کو اگر آپ ایک ایک گاڑی بھی دیں تو آپ کا بڑا بھلا ہو جائے گا، یہ لوگوں کو الو آسانی سے بنا سکیں گے۔ تو یہ شخص قانونی کہہ رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے پیسے لو، ان کو ایک ایک گاڑی دو۔ پھر کہتے ہیں اگر پیٹرول کی گاڑی ہو اس میں شور کم ہوتا ہے تاکہ ہمارا دماغ بالکل تازہ اور صحیح ہو، لیکن اگر پیٹرول کا خرچہ ہمارے جیب سے ہوگا تو ذہن پر بوجھ ہوگا، اگر پیٹرول کا خرچہ بھی آپ دیں تو پھر یہ کس کی ذہن پر بوجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ شخص قانونی کہتے ہیں کہ سمجھ میں بات آ رہی ہے، پیٹرول بھی ہمارے ذمے سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہمارے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اگر اس ملاقات میں بھی ہمارے لیے کچھ نقد بھی رکھے، نقد روپے رکھیں تو اس میں پھر ہمارا دل خوش ہوگا، خوشی جائیں گے۔ اور اگر کچھ نقد ہمیں نہیں مل رہا ہے تو جائیں گے تو ضرور، لیکن وہ انبساط نہیں ہوگا۔ تو کہتے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ اب یہ اپاہج سے یہ لے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ذرا شہر سے دور رہ رہا ہوں، جب آتا ہوں تھک جاتا ہوں، پھر لوگوں کو الو بنانا کوئی آسان کام ہے۔ تو اگر آپ مجھے یہاں بنگلہ کرایہ پر دے اور بنگلے کا گیس، بجلی، پانی سارے بل آپ ادا کریں تو میں بالکل سکون سے تیرے لیے کام کروں گا۔ تو یہ شخص قانون کہہ رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا کرو، ایسا کرو۔ اور کہتے ہیں شرعی رقابہ کی نگرانی میں اس کو الو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھا رہے ہیں سارے، اور یہ شرعی رقابہ کے نگرانی میں کھا رہے ہیں۔ جنہوں نے چندہ دیا ہے اور موقوف علیہ بنے ہیں، کیا بنے ہیں؟ ان کے لیے انہوں نے شرائط مقرر کیے ہیں
کہ تمہاری گاڑی کسی کھائی میں گرے تو آپ پر خرچ ہوگا، اس لیے اللہ سے کوئی مصیبت مانگو کہ اللہ میری گاڑی گرے. مصیبت تم پر نہیں آئی تو تم کو کچھ ملے گا نہیں. ایک ہمارے پاس آیا تھا، کہتا میں نے جان کا بھی وہ تکافل کرایا ہے. میں نے کہ پھر آپ کے نام ختم پڑتے ہیں تاکہ جلدی مر جائے، اس لیے کہ مرو گے تو پھر آپ کو ملے گا، نہیں مرے تو آپ ملے گا. کہتے راستہ کہتے میں نے واپس کر دی کہ بھائی میں نہیں کہتا ہوں. یہ وقف ہے. آپ بتائیے کسی وقف میں موقوف علیہ نے مصیبت مانگی کہ اللہ ہم کو مصیبت ڈال دے؟ مصیبت نہیں ہوگی تو ہم کو کچھ ملے گا نہیں. پھر ان کے لیے شرائط ہے. اچھا پورا سال گزر جائے اور موقوف علیہم پر خرچ کرنے کی جو شرائط ہے ان شرائط کے مطابق ایک پر بھی خرچ نہ ہو جائے، کہتے ہیں الحمدللہ. کیا کہتے ہیں؟ کوئی کلیم نہیں ہو، کوئی کلیم نہیں آیا. کسی نے مدرسہ وقف کیا، مفتی ریاض نے بتایا کہ مدرسہ وقف کرو، یہ کرو، وہ کرو، بناؤ، ایسا ہوگا، ہاں یہ ہوگا. طلبہ پڑھیں گے تو مدرسہ کس پر وقف ہوتا ہے؟ طلبہ کے لیے وقف ہوتا ہے نا. لیکن طالب علم ایک ہی نہیں ہے تو واقعی خوش ہوگا نہ خوش ہوگا؟ خود کہیں گے الحمدللہ ایک طالب علم بھی نہیں ہے. ہاں یہ ایسا وقف ہے کہ موقوف علیہ پر خرچ نہ ہو کہ الحمدللہ شکر ہے. یہ 10 جو ہے نا شکرانے کے وقت بڑھ رہے ہیں. اگر کسی موقوف علیہ پر وقف خرچ کرے تو ان کو بخار ہو جاتا ہے، پھر اسپتال سے دوا چلانی پڑتی ہے. اس لیے کہتے نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. کوشش کرتے ہیں کہ کسی بہانے سے ان کو بگا دیں کہ بھائی تو موقوف علیہ ضرور ہے لیکن تیرے اوپر خرچ نہیں ہوگا. یہ عجیب وقف ہے. ایسے آپ نے کسی علاقے میں کنواں وقف کیا کسی محلے کے لیے تو دوسرے محلے والے آپ کے پاس خود آئے گا، درخواست دے گا کہ ہمیں بھی ایک لائن پائپ دے دو، ہم کو بھی شامل کرو. آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر تیسرے بار خود آئے گا. یہ عجیب وقف ہے کہ موقوف علیہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. خدا کے لیے بن جاؤ. مفتی جمیل سے آپ کو بڑا نفع ہوگا، تم موقوف علیہ بن جاؤ. یا کوئی بن نہیں رہا، بڑے تیز ترار ایجنٹوں کو مقرر کیا ہے کہ ایک کو الو بناؤ اور موقوف علیہ بناؤ تو آپ کو 1 لاکھ کا جوڑا ہوگی تو آپ کو 3000 ملے گا، 5000 آپ کو انعام ملے گا کہ آپ نے کمال کیا. یہ عجیب وقف ہے افضل. یہ عجیب وقف ہے کہ موقوف علیہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. موقوف علیہ بن جاؤ، اللہ کے لیے بن جاؤ، اللہ کے لیے بن جاؤ. آپ کا بڑا اب جبکہ جو حقیقی وقف ہے، اسلامی اور شرعی وقف ہے، اس کے لیے موقوف علیہ ڈھونڈنے، وہ تو خود کہتے ہم کو بھی موقوف علیہ میں شامل کرو، ہم کو بھی شامل. تو معلوم ہے کہ یہ وہ اسلامی وقف نہیں ہے. اگر اسلامی وقف ہوتا تو تمہیں موقوف علیہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوتی اور تمہیں ماڈل بنانے کی ضرورت. اب آپ سمجھ لیں یہ ماڈل جال ہے یا نہیں. یہ ماڈل کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ یہ پیسے پھنسا کر کے یہ کھا لے. یہ طریقہ ہے پیسے کھانے کا. سمجھ گئے؟ یہ لوگ واقفین ہیں اور یہ شے موقوف ہے اور موقوف علیہ کون ہے؟ چندہ دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وقف ایسا ہے کہ اس کے ماڈل کتنے ہیں؟ وکالہ ماڈل، مضاربہ ماڈل، وکالہ جمع. یہ فرما رہے کہ آج کل جو چل رہا ہے وہ وکالہ ماڈل چل رہا ہے. کون سا چل رہا ہے؟ وکالہ ماڈل چل رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی دکھائی تو پھر یہ جو شخص قانونی ہے اس کا یہ انعام بھی دیتے ہیں. سرپلس اس کو بولتے ہیں، سرپلس کا پھر انعام بھی دیتے ہیں کہ افضل خان ماشاءاللہ 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 آپ نے کمال دکھایا ہے، انعام دے دو. حالانکہ اس بلجان کو کیا پتہ ہے؟ اس کو پتہ ہے اس نے کیا کمال دکھایا ہے. بہرحال یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا یہ تو ویسے میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ
یہ اپاہج اس اپاہج کو بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ عقل کی بھی خلاف ہے، شریعت کی بھی خلاف ہے، لیکن ہم سب مان رہے ہیں، ہم نے مان لیا ہے یہ واقفین ہے، یہ شے موقوف ہے، اور جو 3 ماڈل ہیں یہ بھی کتابوں میں ہیں، ہدایہ کے اندر بھی ہے اور شامیہ کے اندر بھی ہے، ہم نے مان لیا، نہیں ہے لیکن ہم نے مان لیا کہ ان کتابوں میں ہے، ایک صفحہ لگا دیں گے، شامیہ کے آخر میں ایک صفحہ ہم لگا دیں گے جس میں وقف کے ماڈل لکھے ہوئے ہیں، ہم نے مان لیا۔ اب یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ یہ جو تکافل کمپنی ہے یہ تب کامیاب ہوگی جب 4 شرائط پوری ہو جائے۔ جب تک 4 باتوں میں سے 4 باتیں پوری نہ ہوں، یہ 4 شرائط پوری نہ ہوں تو یہ تکافل کمپنی ناکام، ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو یہ ناکام، سمجھ گئے؟ اچھا وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ جو موقوف علیہم بن رہے نا، چندہ دے رہے، چندہ دینے والا چندہ اللہ کے لیے دے، کس کے لیے دے؟ اس بنیاد پر نہ دے کہ مستقبل میں پھر یہ جو فنڈ ہے یہ میرے نقصانات کا تدارک کرے گا، تدارک کی بنیاد پر نہ دے، کسی عقد کی بنیاد پر، بس چندہ کس لیے دے؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 2، جب اس چندہ دینے والے کا نقصان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ نقصان ہو جائے، تو یہ فنڈ جو نقصان کا تدارک کرے، کہ اس بنیاد پر نہ کرے کسی نے چندہ دیا اس لیے ہم تدارک کریں، بلکہ یہ عطائے مستقل کے طور پر کرے، کیا کرے؟ عطائے مستقل کے طور پر کرے، چندہ کی بنیاد پر نہ کرے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ نمبر 3، چندہ دینے والا جو چندہ دے رہا ہے تو چندہ دینے والے کی ملک سے نکل جائے، چندہ دینے والے کی ملک سے مفتیات سے سمجھ گئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو میت کے لیے رفائی ادارے بناتے ہیں تو وہ جو چندہ دیتے ہیں وہ چندہ ان کی ملک سے خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو چندہ دینے والوں کی ملک سے نکل جائے، یہ ضروری ہے، اگر نکلے گا نہیں تو تکافل کمپنی نہیں چل سکتی۔ نمبر 4، یہ چندہ کسی دوسرے کی ملک میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ خروج الشیء لا الی الملک، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے دوسرے کے ملک میں داخل نہ ہو اور تمہارے ملک سے نکل جائے، تمہارے ملک سے تب نکلے گا جب دوسرے کے ملک میں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا، اب اس نے قبضہ کر کے لے لیا، جب اس کے ملک میں داخل ہو گیا تو میرے ملک سے نکل جائے گا، اگر اس نے قبضہ نہیں کیا اور اس کے ملک میں یہ کتاب داخل نہیں تو میرے ملک سے نکلے گی نہیں، اجازت ہوگی لینے دے، ٹھیک ہے؟ اس کی 100 روپے ہیں، 100 روپے 110 روپے ہیں، اچھا قبضہ نہیں کیا، ورنہ مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوراً ہاتھ ڈال دیتے۔ کتنے شرطیں ہیں؟ نمبر 1، چندہ دینے والا چندہ اللہ کے لیے۔ نمبر 2، وقف فنڈ تدارک، نقصان کا تدارک عطائے مستقل کے طور پر کرے، وقف فنڈ اس کے نقصان کا تدارک کے طور پر کرے، چندہ کی بنیاد پر نہ کرے۔ نمبر 3، چندہ دینے والے کی ملک سے نکل جائے۔ نمبر 4، دوسرے کے ملک میں داخل، یعنی یہ جو فنڈ ہے اس فنڈ کے ملک میں داخل ہو جائے، فنڈ کے ملک میں داخل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 باتیں ہیں تو تکافل صحیح ہے۔ اب وہ حضرات فرما رہے ہیں کہ چندہ دینے والوں کی ملک سے نکلنا
یہ بھی ضروری ہے، اور اس فنڈ کے ملک میں داخل ہونا بھی، اس لیے ہمیں اس فنڈ کو شخصی، قانونی اور مانوی ماننا پڑے گا، اور ایسا شخصی مانوی ماننا پڑے گا جس کے اندر حقیقی شخص کی صفات ہو۔ حقیقی شخص کی، جیسا حقیقی شخص مالک بھی بنتا ہے اور مالک بناتا بھی ہے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ حقیقی شخص مالک نہیں بنتا اور مملک نہیں بنتا۔ بھائی اگر انہوں نے مجھے قلم دیا تو میں مالک بنا نہیں بنا، اور میں نے اگر اس کو قلم دیا تو میں مملک بنا، دوسرے کو مالک بنا دیا۔ تو یہ جو مالک بننا اور مالک بنانا، اس لیے کہ ان کو دونوں کی ضرورت ہے نا، چندے کے مالک بھی بنے، پھر یہ چندہ ان کو دے کر کے مملک بھی بنے، ضرورت ہے نا۔ تو یہ دونوں صفات اس کے اندر ثابت کرنا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ کر لیں تو پھر تکافل کمپنی نہیں چل سکتی۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے فنڈ ہیں، آپ گھر میں فنڈ جمع کریں، کیسے جمع کریں؟ آج کل لوگ بی سی کمیٹی بھی ڈالتے ہیں، ڈالتے نہیں ڈالتے؟ اس کا بھی ایک فنڈ ہے، اگر یہ جائز نہیں ہے کمیٹی، یاد رکھنا، کسی کو فتویٰ چاہیے تو ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ بھی فنڈ ہے، صحیح ہے؟ التزام تبرع والے بھی فنڈ جمع کرتے ہیں، یہ وہ تو ثواب والے بھی فنڈ جمع کرتے ہیں۔ جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں، جتنے بھی فنڈ ہیں، کسی فنڈ میں شخص مانوی جس کے اندر شخص حقیقی کی صلاحیتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسا شخص نہیں بن سکتا کوئی فنڈ سوائے وقف کے۔ سوائے یہ فرماتے ہیں کہ وقف ایسا فنڈ ہے کہ اس کو ایسا شخص مانا جا سکتا ہے جس کے اندر شخص حقیقی کی صفات ہوں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو پیسے وقف کرنے ہوں گے تاکہ فنڈ وقف ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر اس فنڈ کو ہم کہہ دیں، ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو وقف انہوں نے کیا یہ فنڈ، یہ وقف صحیح نہیں ہے، تو یہ وقف کا فنڈ ہوگا۔ جب وقف کا فنڈ نہیں ہے تو پھر دوسرا فنڈ ایسا شخص نہیں بن سکتا جس میں شخص حقیقی کی صفات موجود ہو۔ دوسرا فنڈ نہ مالک بنتا ہے نہ مالک بناتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ان کا یہ 1 کروڑ وقف یہ صحیح نہیں ہے، تو اب جن لوگوں نے ان کو چندہ دیا ہے کیونکہ اس میں حقیقی شخص کی صفات نہیں ہے تو یہ مالک نہیں بنا۔ جب مالک نہیں بنا تو چندہ دینے والوں کا چندہ ان کی ملک سے خارج نہ ہوا، یا ہوا نہ ہوا، ان کی ملک میں رہا۔ ان لوگوں نے جو اجرت کے نام سے وکالہ بالاجرت، اجرت کے نام سے جتنا پیسہ لیا ہے تو وہ دوسروں کا لیا ہے نہیں لیا، ان کے ذمے یہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ جو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اگر چندہ دینے والے زندہ ہیں تو ان کو دیں، اگر ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثہ کو دینا لازم ہے، اور یہ چندہ دینے والوں پر اس دی ہوئی رقم کی زکات بھی واجب ہے، اس لیے کہ اس کی ملک میں ہے، اس کی ملک سے خارج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو کتاب ہے اس میں کئی وجوہ، 18 وجوہ ہیں، ان میں سے کچھ وجوہ وہ ہیں جن سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان کا یہ وقف ہی صحیح نہیں۔ جب وقف فنڈ نہیں بنا تو شخص قانونی، جب شخص قانونی نہیں بنا تو اس کے اندر شخص حقیقی کی صفات مالک بننا اور مالک بنانا کی صفات اس کے اندر نہیں آئی، لہذا چندہ بدستور چندہ دینے والوں کے ملک میں رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ تو یہ ہے اور کچھ دوسرے وجوہ بھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ملا تم پڑھو، صفحہ نکالو، صفحہ نمبر 113۔
مروجہ تکافل اور شرعی وقف، راجح بنیاد کا تفصیلی جائزہ اور عدم جواز کی وجوہ۔ راجح بنیاد یعنی وقف کی صورت میں تکافل کے عدم جواز کی تفصیلی 18 وجوہ ہیں جو ہماری کتاب مروجہ تکافل اور شرعی وقف میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، تاہم یہاں ان میں سے صرف 7 کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مجوزین کے ہاں وقف کی بنیاد پر تکافل کی صحت اور جواز 4 شرطوں پر مبنی ہے۔ چنانچہ مولانا عصمت اللہ صاحب لکھتے ہیں، نمبر 1، چندہ دہندگان کا چندہ دینا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ شرط نہ ہو کہ ہم چندہ اس لیے دے رہے ہیں کہ نقصان ہوگا پھر تدارک کرو گے، اس شرط پر چندہ دے رہے ہیں۔ کہ خود لکھے نہیں لکھا کہ میں نہیں لکھے مولانا؟ ہاں بالکل شاباش۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں میں تکافل کرنے میں تو اس شرط کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ جو پیسہ جمع کرتے ہیں اس شرط پر دیتے ہیں کہ تدارک کرو گے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے، آپ 5 لاکھ جمع کریں گے تو 10 لاکھ آپ کو دیے جائیں گے، تو اس بنیاد پر دیتے ہیں۔ حل کریں گے، ہاں چلیں۔ تکافل کی شرعی حیثیت صفحہ 89، یعنی ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا اور دوسروں کی معاونت کی نیت سے چندہ دے، جیسے مختلف ٹرسٹوں، دینی مدارس اور رفاعی اداروں جیسے ہسپتال وغیرہ کو دیا جاتا ہے۔ اور باقی انہوں نے خود ہی مثالیں دی ہیں، وہ جو دوسری کتاب لکھی ہے کس نے لکھی ہے؟ مولانا اعجاز حمدانی صاحب نے، کہ جیسے ٹرسٹ کو آدمی چندہ دیتا ہے، مدرسے کو دیتا ہے، تو اس طرح تو آپ کو جو مدرسے کے لیے چندہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ مستقبل میں مجھے پیسہ زیادہ ملے گا، ہاں، یا اللہ کے ثواب کے لیے دے رہے، ہاں، تو یہاں لکھے کہ ثواب ہے۔ نمبر 2، پول کوریج مستقل عطیے کی حیثیت سے ہو، یعنی وہ کسی سابقہ عقد کا نتیجہ نہ ہو۔ دیکھو کس نے ہمیں چندہ دیا ہے، ہمارے ساتھ ایک عقد کی ہے، کوئی پالیسی خریدی ہے، اس عقد کا نتیجہ نہ ہو بلکہ عطا مستقل ہو کہ غریب آدمی ہے، گاڑی اس کی کائی میں گر گئی، ہمارا موقوف علیہ ہے تو اس پر خرچ کرو، اس پر کیا کرو، خرچ کرو۔ تکافل کی شریعت سے صفحہ 89، یہ نقصان کی تلافی اس بنیاد پر نہ ہو کہ چونکہ اس نے پول یعنی وقف فنڈ کو چندہ دیا ہے اس وجہ سے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ نمبر 3، چندے کی ملکیت شرکاء کی ملکیت سے خارج ہو۔ تکافل کی شریعت سے صفحہ 89، یعنی چندہ دینے کے بعد اب اس کا چندے کی وجہ سے پول اور فنڈ پر کوئی حق نہیں ہے، اور نہ فنڈ اس کا وکیل ہے، اور نہ فنڈ کے منتظمین اس کے وکلاء اور کارندے ہیں، جیسے مدرسے کو چندہ دے کر کوئی لا تعلق ہو جاتا ہے۔ آج کل انہوں نے ورغلانے کے لیے کہتے ہیں آپ جو چندہ دے رہے ہیں نا اس میں کچھ حصہ تو چندہ ہے، کچھ حصہ مزاربت کے لیے ہے۔ پھر آپ پوچھے کتنا مزاربت کے لیے کتنا چندہ ہے، کہتے یہ پوچھو مت۔ عجیب بات ہے، مزاربت معاملات ہیں، پوچھو مت، جی مسئلہ ہو گیا ہے مزاربت اور وہ پوچھو مت۔ رب المال کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کتنا راس المال اس پہ لگائے، تو جہالت تو پھر وہ مفسد ہے، عقد مزاربہ ہے، کیسے پوچھو مت۔ نمبر 4، پول اس چندے کا مالک ہو، کیونکہ خروج الشیء لا الی الملک درست نہیں۔ تکافل کی شریعت سے صفحہ 89، یعنی پول کو شخص حقیقی کی طرح ماننا ضروری ہے تاکہ وہ اس مال کا مالک بن جائے، اور اس شرط کے پورا کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً فنڈ کو شخص قانونی کا مفروضہ ماننا پڑے گا جو شخص حقیقی کی طرح مالک بھی بنتا ہو اور مالک بناتا بھی ہو۔ ان شرائط کو ذہن میں رکھ کر درج ذیل وجوہ کو پڑھیے اور غور کیجیے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ان شرائط سے تکافل کے وجود کے لیے وقف کا وجود ضروری ہے، جبکہ ذیل میں کئی وجوہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ وقف ہی صحیح اور درست نہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہے، اور جب وقف فنڈ نہ بنا تو شخص قانونی نہ بنا، اور اس کے نہ بننے سے جو تکافل کی پوری تعمیر تھی وہ سب کی سب نیست و نابود ہوگی۔ یہ نیست ایرانی فارسی بول رہے ہاں، اگر افغانی فارسی تو کیا ہے نیست و نابود۔
اچھا آپ دیکھیں، پہلی وجہ مفتی جمیل صاحب، دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں منقولات اور دوسری قسم غیر منقولات. زمین کس میں داخل ہے؟ غیر منقولات. لیکن یہ پہاڑی زمینیں وہ تو بہ جاتی ہیں. تو زمین غیر منقولی ہے اور دوسری جو منقولی پنکھا وغیرہ یہ منقولات ہیں. تو غیر منقولات کے وقف کی صحت اور جواز پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو منقولات کا وقف ہے تو حضرات فرماتے ہیں کہ منقولات کی 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ نمبر 1، منقول کو غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیا جائے. منقول کو تابع کر کے وقف کر دیا جائے. جیسے کسی نے زمین وقف کی اور اس کے ساتھ بیلوں کو اور ہل وغیرہ جو کھیتی باڑی کے آلات ہے اس کو بھی وقف کیا، اور آج کل ٹریکٹر کو بھی ساتھ وقف کیا. تو یہ منقولات غیر منقول کے تابع ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں. دوسری قسم منقولات کی وہ منقولات ہیں جن کے وقف کے جواز اور صحت پر نص وارد ہے. نص میں اس کے جواز اور صحت موجود ہے. جیسے اسلحہ، زیرہ ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہیں، تو یہ نصوص سے ثابت ہے. تو ان منقولات کا وقف بھی جائز. سمجھ گئے؟ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. تیسری قسم کا وقف جو نہ غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیا جائے، نہ ان کے وقف پر کیفیت پر کوئی نص وارد ہو، یہ تیسری قسم. اس تیسری قسم میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے. کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ تو فرماتے جائز نہیں، جائز، لیکن ان کا اختلاف ہے. اس اختلاف کی 2 نوعیتیں بیان کی گئی ہیں. ایک نوعیت یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تعامل اور عرف ہے تو جائز، تعامل عرف نہیں ہے تو جائز نہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز، تعامل عرف ہو یا نہ ہو. دوسری نوعیت یہ بیان کی گئی ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کی منقولات کا وقف مطلقاً ناجائز ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اور امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تعامل اور عرف ہے تو جائز، تعامل عرف نہیں تو جائز نہیں ہے. یہ سمجھ رہے بات کو؟ مفتابی اور راجح نوعیت یہ دوسری ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تیسری قسم کے منقولات کا وقف ناجائز ہے مطلقاً. تعامل ہو تو بھی ناجائز ہے، تعامل نہ ہو تو بھی ناجائز ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر تعامل اور عرف ہے تو جائز ہے، تعامل اور عرف نہیں تو جائز نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جس زمانے میں تعامل ہے اس زمانے میں جائز، دوسرے زمانے میں نہیں ہے تو جائز نہیں. جس علاقے میں جگہ میں تعامل ہے اس علاقے اور شہر اور جگہ میں جائز ہے، جس علاقے اور شہر میں تعامل نہیں ہے اس میں جائز نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض علاقے ایسے تھے کہ ان میں کلہاڑی، پیشہ، درانتی، ان چیزوں کو وقف کیا جاتا تھا. تو ان علاقوں میں اس زمانے میں جب معمول تھا تو وقف جائز تھا. لیکن آج کل لوگ کلہاڑی وقف کرتے ہیں نہیں، درانتی وقف کرتے ہیں نہیں، اس لیے آج کل جائز ہو. وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. جو قبر کھودنے کے آلات ہیں وہ تو الگ ہے، وہ کلہاڑی نہیں ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ صحیح ہے.
مردوں کے لیے جو تختے نہانے کے لیے تختے. قرآن مجید ہے وہ پہلے زمانے میں وقف ہوتا تھا, آج کل بھی یہ نسخے وقف ہو رہے ہیں تو صحیح ہے. مساجد میں کرسیاں پہلے زمانے میں وقف ہو تو اس لیے درست نہیں تھا, آج کل لوگ وقف کر رہے ہیں تو درست. تو جس چیز کا تعامل ہے اور ٹھیک ہے, جس کا تعامل نہیں درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تفصیل ہے. اچھا, یہ تفصیل جو ہم نے پیش کی ہے یہ کتابوں میں بھی ہے, اور دارالعلوم کے ایک عالم دین ہے مولانا خلیل احمد اعظمی صاحب, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اسلام کا نظام اوقاف, یہ مقالہ ہے, نظر آ رہا ہے. اس کتاب میں منقولات کی جو میں نے 3 قسمیں بتائی ہیں, یہ تینوں قسمیں لکھی ہیں, اور مفتابی قول یہی لکھا ہے امام محمد رمضان کا قول کہ عرف اور تعامل ہے تو جائز ہے, عرف اور تعامل نہیں تو جائز نہیں. تو میں اختلافی باتیں کر رہا ہوں, اتفاقی کر رہا ہوں. اتفاقی سمجھ گئے؟ اب آئیے, ان حضرات نے جو وقف کیا ہے یہ منقول چیز کو وقف کی ہے یا غیر منقول کو؟ منقول. ہاں, کس کو؟ منقول کو. یہ رکوع منقول ہے. اچھا, یہ منقول کی پہلی قسم ہے, غیر منقول کے تابع وقف کیا. اچھا, اس کے نقل پر کوئی نص وارد ہے؟ وقف پر نص وارد نہیں. یہ تیسری قسم میں ہے نا. اب اگر تعامل ہے تو جائز, تعامل نہیں تو جائز نہیں. ایک بات یاد رکھنا, کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں وہ ایک علاقہ تھا, اس علاقے میں لوگ دراہم کو دنانیر کو وقف کرتے تھے. دراہم دنانیر کو. تو جس علاقے میں جس زمانے میں کرنسی کے وقف کا تعامل ہوگا تو پھر وقف کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے, اچھے لکھ لیے کہ بعض زمانے میں عمل ہو چکا ہے. اس لیے کہ آگے پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اصل شے موقوف ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو برقرار رہتی ہے, تو اس سے موقوف علیہ نفع کیسے اٹھائیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جن علاقوں میں ان کا تعامل تھا اور وقف صحیح ہوا تو, اور درہم کو وقف کیا ہے, دنانیر کو وقف کیا, تو موقوف علیہم ان سے انتفاع کس طرح کریں گے؟ تو انہوں نے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 2. نمبر 1, یہ درہم دنانیر کسی کو مضاربت کر دو, کسی کو مضاربت کر دو, ٹھیک ہے. پھر جب نفع آئے وہ نفع موقوف علیہ میں تقسیم کرو. یہ نفع یہ منفعت ہے, یہ نفع کیا ہے, اور یہ پھر کس میں تقسیم کرو؟ موقوف علیہ میں تقسیم کرو. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت, جو موقوف علیہم ہے باری باری ان کو خاص مدت تک یہ قرض دو. کیا دو؟ جیسے 1 کروڑ ہے نا, تو ایک تو قرض دو کہ 1 سال آپ اس سے اندفاع کرو, پھر اس سے لے کر کے دوسرے کو دو, یہ دو. سمجھ گئے؟ تو جن علاقوں میں جس زمانے میں دراہم دنانیر کرنسی کے وقف کا عرف تھا تو ٹھیک تھا, اور انتفاع کی 2 صورتیں حضرات کو کرام رحمۃ اللہ لکھی ہیں. نمبر 1, کیا کریں؟ کسی کو مضاربت دے کر جو پیسہ نفع آئے وہ تقسیم کرو. نمبر 2, باری باری قرض. ٹھیک ہے. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ موقوف علیہ سے چند دے دو, یہ کسی نے بھی نہیں لکھا. تو اولاً تو یہ ہے کہ اس زمانے میں نقود کے وقف کا تعامل ہے. مولانا یار صاحب, آپ کے پاس تو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں
کہ یہ 2 لاکھ روپے لو لیکن یہ اصل وقف ہے. کیا ہے؟ اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں. پہلے اس کو مزاربت پر لگاؤ، جو نفع ہے وہ خرچ کرو. پھر دکان کھولو، جو نفع ہے وہ خرچ کرو. یہ کسی نے کہا ہے؟ اسپتالوں میں لوگ پیسے دیتے ہیں مریضوں کے لیے، دیتے نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل وقف ہے، اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے اس کے ذریعے سے دکان کھول کر کے نفع کماؤ، پھر وہ نفع مزدوروں پر لگاؤ. جتنے بھی رفائی ادارے ہیں ان کو نقود دے کر کے یہ کوئی نہیں کہتا کہ جب تک کیا ہو کہ اس کو یہ اصل وقف ہے اپنے پاس رکھو، اور جب وہ نفع آ جائے پھر خرچ کر لیں. اس لیے لوگ جانتے ہی نہیں کہ نقود کا بھی وقف ہوتا ہے، نقود کا بھی وقف ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ تو جب ان منقولات جو رقوم ہے، نقد کرنسی ہے، ان کے وقف کا تعامل نہیں ہے ادنان، تو یہ وقف صحیح ہوا؟ تو یہ وقف فن بڑھنا نہیں بنا نا. جب نہیں بنا تو شخص قانونی، تو جب شخص قانونی نہیں بنا تو اس میں شخص حقیقی کی صفات پیدا نہیں. تو چندہ دینے والوں کی ملک سے خارج. تو انہوں نے آج تک جو کھایا ہے حرام کا ہے. اچھا مان رہے ہیں، شکر یہ بھی غنیمت کی بات ہے. دوسروں کا مال کھایا ہوا ہے تو یہ واپس کرنا ضروری ہے. واپس کرنا کیا ضروری ہے. یہ بس سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو. ملا آپ ایسا کریں، یہ جو ان کی عبارت ہے یہ سنائیں. اچھا ایک بات اور، آپ سے کوئی کہے گا کہ جو 4-5 کمپنی ہیں تو اس نے جو وقف کیا ہے 10 آدمی نے وقف کیا، تو یہ بھی تو تعامل ہے. تو الحمدللہ علامہ شاہ رحمۃ اللہ کہے کہ بعض کے عمل کو تعامل نہیں کہا جاتا، بعض کے عمل کو تعامل نہیں کہا جاتا. چلے نکالو صفحہ. یہ مولانا اعظمی صاحب کی بات کو پہلے اس کو پڑھو. اچھا صفحہ نمبر 114. وجہ نمبر 1، وقف نقود میں تعامل کی شرط. منقولات کے وقف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، منقول غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیا جائے، جیسے کہ زمین کے ساتھ درختوں، بیلوں اور بنا وغیرہ کا وقف. یہ تو آپ کو 3 قسمیں یاد ہو گئی. یہ عربی عبارت تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عربی عبارت ہے. وقال الامام برهان الدين ابن ماجه رحمه الله تعالى يجب ان يعلم ان وقف المنقول تبعا للعقار جائز. دیکھو تبعا للعقار جائز، یہ بات صحیح غلط ہے. تبعا للعقار جائز یہ پہلی قسم ہوگی نہیں ہوگی؟ بان جعل ارضه وقفا مع العبيد والسيران الذين يعملون فيها. سیران جانتے ہو؟ پرندوں کو کہتے ہیں، بیلوں کو، بیلوں کو، ٹھیک ہے. ويصير المنقول وقفا تبعا للعقار. بالکل. واما وقفه مقصودا ان كان كراعا او سلاحا يجوز. ونعني بالسلاح السلاح ونعني بالكراع جنس الخيل والابل. وان كان سوى ذلك. دیکھو یہ سلاح وغیرہ کا ذکر ہے نا کہ اس کا بھی وقف کیا ہے؟ صحیح ہے. آگے آئے گا کہ یہ حدیث کی وجہ سے. ان كان شيئا لم يجد التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا. وإن كان متعارفا كالفأس والقدوم وثياب الجنازة وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى أو المصحف لقراءة القرآن. جو حالات ہے آپ کی بات اس نے مستثنا کر دی. ٹھیک. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز، وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز، وإليه ذهب عامة المشايخ. دیکھو اس میں اختلاف ہو نا، ایک نوعیت یہ ہے جو فرماتے لا يجوز، یہ فرماتے يجوز. منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى السرخسي رحمه الله، وذكر في شرح كتاب الوقف فقال ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز كما في الاستثناء وغير ذلك. سمجھ رہے؟ اگر لوگوں کا تعارف ہو جائے اور کوئی نص اس کو باطل کرنے والی نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے. قال الامام ابن الهمام رحمه الله تعالى ويدخل البناء في وقف الارض تبعا
فيكون وقفا معها. وفي دخول الشجر في وقف الأرض روايتان ذكرهما في الخلاصة. وفي فتاوى قاضي خان تدخل الأشجار والبناء في وقف الأرض كما تدخل في البيع، ويدخل الشرب والطريق استحسانا، لأن الأرض لا توقف إلا للاستغلال، وذلك لا يكون إلا بالماء والطريق، فيدخلان كما في الإجارة. یہ پہلے قسم ہو گئی. ٹھیک ہے آگے. وقال العلامة المرغناني رحمه الله تعالى يجوز حبس الكراء والسلاح ومعناه وقفه في سبيل الله. وأبو يوسف رحمه الله معه فيه على ما قالوا وهو استحسان. والقياس ألا يجوز لما بيناه من قبل. وجه الاستحسان الآثار المشهورة. دیکھو الآثار المشہورہ. ٹھیک ہے یہ جائز کیوں ہے؟ آثار مشہورہ ہے. قال العلامة الحسكفي رحمه الله تعالى وكما صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير. قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما جو لکیریں ہیں لکیر کسی وہاں سے پڑھو. وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية، وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية. جمہور کا قول یہ ہے نا، اکثر جمہور اور ان حضرات نے بھی یہی بات نقل کی ہے. تو جمہور کا بھی مفتابی بھی ہے، ان حضرات نے بھی خود یہی بات لکھی ہے. تو مانو کہ وقف ہی صحیح نہیں، وقف صحیح نہیں تو کیا نہیں بنا؟ شخص قانونی نہیں بنا. اچھا آگے اگلے صفحے پر تعامل کما فی البحر عن التحریر هو الاکثر استعمالا. یہ ایسا کرو 117 صفحے پر یہ نیچے جاتے ہیں کل، تو 117 صفحے نیچے کل تو ہے. ہاں ایسا کرو اوپر دنانی کا پڑھو. مطلب فی وقف الدراهم والدنانیر قوله بل ودراهم ودنانیر عزاء في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر رحمه الله، وعزاء في الخانية إلى زفر رحمه الله حيث قال وعن زفر رحمه الله شرمبلالية. وقال المصنف في المنح ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المختابي. کہتے ہیں وہاں تعامل جاری ہوا تھا. کیا ہوا تھا تعامل جاری ہوا؟ تو اس لیے امام محمد کا جو قول مختابی ہے اس کے تحت پھر یہ داخل ہو کر کے صحیح ہوا. في وقف كل منقول في تعامل كما لا يخفى، فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري رحمه الله، والله تعالى عالم. وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحكي خلافه. انتهى ما في المنح. قال الرملي رحمه الله تعالى لكن في الحاقها بمنقول في تعامل النظر. آگے جیسا کرو یہ نیچے جو قلت وإن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها ما بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية، ولا شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد رحمه الله. ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد رحمه الله لما رأوا جريان التعامل فيها، وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل، حيث قال ففي الخلاصة وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل. قال إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزة. وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر رحمه الله في من وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم. قيل وكيف؟ قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق. انتفاع کی صورت بتا رہے ہیں. انتفاع کی صورت پہلے صورت کیا ہے؟ يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة. قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم
ليزرعون لأنفسهم ثم يوجد منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم بهذا الفقراء أبدا على هذا السبيل. سمجھ گئے بات کو؟ اگر کسی نے گند موقف کیا ہے تو ایک کو دو وہ زمین میں کھیتی بوئے، اس کے بعد جب وہ غلہ لے تو پھر وہ دوسرے کو دے، اس طرح تیسرے کو. يجب أن يكون جائزة. قال ومثل هذا كثير في الزي وناحية ذو ماوند جگہوں کے نام ہے. انتہا. نعم وقف الدراهم والدنانير تعرف في الديار الرومية. انتهى. مطلب في التعامل والعرف قوله لأن التعامل يترك بالقياس فإن القياس عدم صحة وقف المنقول لأن من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم والتعامل كما في البحر عن التحرير هو الأكثر استعمالا. دیکھو تعامل کسے کہتے ہیں؟ اکثر استعمال کو کہتے ہیں. بات کے استعمال کو تعامل یہ نہیں کہ ایک سطر میں بھی ہے جو لکیر ہے وہ بھی بتاؤ. وَلَئِن وُجِدَ نَادِرًا لا يعتبر لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالا فتأمل. الشامیہ. آگے مولانا اعظمی کا بتاؤ پھر سے اکیلے. مولانا اعظمی صاحب مددلو بھی عرف کو صحت وقت کے لیے شرط مانتے ہیں. مولانا ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی مددلو استاذ دارالعلوم کراچی نے بھی اس قسم ثالث کے منقولات کی صحت وقت کے لیے عرف اور تعامل کو شرط اور ضروری مانا ہے. لکھتے ہیں منقولی اشیاء کے وقت کی تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے وقت کا تعامل ہو کہ اس جگہ اور اس زمانے میں لوگ ان منقولی اشیاء کا وقت کرتے ہوں تو عرف کی وجہ سے یہ وقت درست ہو جائے گا. آگے لکھتے ہیں علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے صراحت کی ہے کہ اس مسئلے میں فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول پر ہے. دیکھو کون فرما رہے ہیں؟ دارالعلوم کے استاذ حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے جس میں تعارف اور تعامل صحت کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے. لہذا مفتابی قول کے مطابق جب منقولی اشیاء کے وقت کے جواز کا مدار عرف پر ہے تو اس زمانے میں تو اس میں ہر زمانے اور جگہ کے عرف کا الگ اعتبار ہوگا. دیکھو زمانہ اور جگہ دونوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ جہاں جس منقول چیز کے وقت کا عرف ہو وہاں اس کے وقت کی اجازت ہوگی. دوسری جگہ اگر اس کا عرف نہ ہو تو اس جگہ اس منقول چیز کے وقت کی اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کلہاڑی، تیشہ اور درانتی وغیرہ کے وقت کی اجازت دی، لیکن ہمارے ہاں اس کے وقت کا عرف نہیں تو ہمارے ہاں اس کے وقت کی اجازت نہیں ہوگی. مصحف یعنی قرآن مجید کے وقت کا عرف ان کے ہاں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے، اس لیے آج کل بھی مصحف کے وقت کی اجازت ہوگی. ہسپتال میں استعمال ہونے والی منقولہ اشیاء جیسے اسٹریچر، ایمبولینس، چارپائی، مختلف مشینیں، ان کے وقت کا عرف ان کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کل اس کا عرف ہے، اس لیے آج اگر انہیں کوئی وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آج کل لوگ مسجد میں مریض نمازیوں کے لیے کرسیاں یا ویل چیئر وقف کر دیتے ہیں، اس کا بھی اب عرف ہو گیا، اس لیے یہ بھی جائز ہوگا. خلاصہ یہ کہ احناف کے نزدیک جو منقولہ اشیاء غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیے جائیں یا ان کے وقف کے بارے میں کوئی نص آئی ہو یا ان کے وقف کا عرف ہو تو ان صورتوں میں انہیں وقف کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں. اسلام کا نظام اوقاف صفحہ 232. دوبارہ پڑھیں. خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو منقولہ اشیاء غیر منقول کے تابع کر کے وقف کیے جائیں، یہ پہلی صورت ہو گئی، یا ان کے وقف کے بارے میں کوئی نص آئی ہو، دوسری صورت ہو گئی، یا ان کے وقف کا عرف ہو، تیسری صورت ہو گئی، تو ان صورتوں میں انہیں وقف کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں. دیکھو ان کی جو رکوع ہے یہ پہلی صورت میں داخل ہے نہیں، دوسرے میں داخل ہے، تیسرے میں داخل ہے. تمہارا وقف صحیح نہیں، جو پیسے کہاں ہیں